أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع صدق اللہ العظیم۔ سورہ غاشیہ سے آج ہمارے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ غاشیہ یہ قیامت کو کہتے ہیں۔ غاشیہ کا لفظی مطلب ہے چھا جانے والی۔ قیامت کا منظر ایسا ہوگا، قیامت کے حالات ایسے ہوں گے کہ وہ دماغوں پر، ذہنوں پر، حالات پر چھا جائیں گے۔ اس وجہ سے بھی قیامت کو غاشیہ کہا۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، حل کیا، اتاک تمہیں پہنچی ہے، حدیث الغاشیہ، حدیث کہتے ہیں خبر کو، حدیث کہتے ہیں بات کو۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں قیامت کی بات پہنچی ہے، کیا تمہیں قیامت کی خبر پہنچی ہے، یا تمہیں غاشیہ اس واقعے کی خبر پہنچی ہے، یعنی قیامت کی خبر۔ اس قیامت کے حالات کو اللہ نام دے کر نہیں بتا رہے، بلکہ جب کسی چیز کی ہولناکی کو بیان کرنا ہوتا ہے تو اس کی صفات کو بتایا جاتا ہے۔ وہ شخصیت اتنی اعلیٰ شخصیت ہے کہ اس کے کردار پر یہ بات ہے، اس کے کردار پر یہ بات ہے، اس کے کردار پر یہ بات ہے۔ وہ جانتے ہو وہ شخصیت کون ہے، وہ شخصیت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طریقے سے نام لیے بغیر اس کی جب صفات بیان کی جاتی ہیں تو اس کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو وجوہ یومئذ خاشعہ، یہاں پر اصلاً تو قیامت کے کلی احوال ہیں، لیکن خاص طور پہ یہاں پر اہل کفر کا بیان، کہ اہل کفر پر حالات جو ہوں گے ان کا بیان ہے۔ وہ کہ اہل ایمان پر بھی اس دن ڈر کے احوال ہوں گے، لیکن بہرحال یہاں پر ہے وجوہ یومئذ، چہرے، وجوہ چہرے کو کہتے ہیں، یومئذ اس دن، خاشعہ تھکے ہوئے، ڈرے ہوئے، وجوہ چہرے، تمام وجوہ یہ نکرہ ہے، بہت سے چہرے، یومئذ اس دن، خاشعہ ڈرے ہوئے، اترے ہوئے، خاشعہ اترے ہوئے ہوں گے، جو ان کے توقع کے خلاف، ان کے معمولات کے خلاف یہ واقعات پیش آ رہے ہوں گے، تو اس وجہ سے ان کے چہرے اترے ہوئے ہوں۔ عاملۃ ناصبہ، عاملہ، عامل کہتے ہیں مزدور کو۔ عاملہ جب اس کی ایک صفت بنتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عاملہ کا معنی یہ ہوا یہاں پر، عامل عارض مصیبت جھیلا ہوا، عاملۃ مصیبت جھیلتے ہوئے، ناصبۃ تھکے ہوئے، عاملۃ ناصبہ مصیبت جھیلتے ہوئے، ناصبۃ تھکن سے چور، عاملۃ مصیبت جھیلتے ہوئے، ناصبۃ تھکن سے چور چہرے ہوئے، تصلا، تصلا داخل ہوں گے، نارن آگ میں، حامیہ دہکتی ہوئی آگ، تصلا نارن حامیہ داخل ہوں گے وہ دہکتی ہوئی آگ میں۔ اور اہل کفر کے ساتھ جو آزمائشیں ہیں ان کا بیان، تسقا من عین، تسقا پلایا جائے گا، من عین چشمے سے، آنیہ کھولتا ہوا چشمہ، روایات میں آتا ہے وہ ایسا کھولتا ہوا چشمہ ہوگا، وہ ایسا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ جب ان کے منہ کے سامنے لایا جائے گا تو چہرے کی ساری کھال اتر کے اس پانی میں گر جائے گی،
لیکن پیاس کی تڑپ ایسی شدت والی ہوگی کہ یہ لوگ اس پیاس کی تپش، حدت اور تکلیف کی وجہ سے اس کو پینے پر مجبور ہوں گے، حالانکہ ان کے ہونٹ سارے اور یہ سب، اور جب وہ ان کے اندر جائے گا انتڑیاں پیچھے کے راستے سے باہر نکل جائیں گی، اور پھر ان کو اس شدت تکلیف کے باوجود موت نہیں آئے گی، پھر ان کو دوبارہ تندرست و توانا اسی وقت کر دیا جائے گا، اور ویسے ہی پیاس کی حالت ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ شدت پیاس ہوتی ہے تو انسان کے سامنے کیسا بھی گدرا پانی آئے انسان اس کو پی لیتا ہے۔ شدت پیاس میں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے۔ شدت پیاس، میرے ایک دوست ہیں، وہ ایک مرتبہ بلوچستان میں گئے اور 3 دن تک ان کو پانی نہیں ملا۔ ہم کیا جانیں ان تکلیفوں کو، ہمیں تو اگر کوئی 2 جملے بول دیتا تو ہم سمجھتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ مجاہدہ میرا ہے، پیٹ میں درد ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف میں، نہ ہم نے دین کے لیے پیاس جھیلی ہے، نہ ہم نے دین کے لیے فاقے برداشت کیے ہیں، نہ ہم نے دین کے لیے ڈانٹیں کھائی ہیں، نہ ہم نے دین کے لیے تانے برداشت کیے ہیں، بس ایک نام و نمود ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، جو ٹوٹی پھوٹی ہے اسی کو قبول فرمائے، جو تھوڑا سا کسی عورت کو پردہ کرنا پڑتا ہے تو کہتی دم گھٹتا ہے جی، دین کو اتنا مشکل تو نہیں ہے، ان لوگوں سے پوچھے نا جو مشقتیں برداشت کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے 3 دن تک پینے کا پانی نہیں تھا، تو اس وقت جی چاہتا تھا کوئی گدلا پانی ہی کہیں سے مل جائے، کوئی مٹی والا پانی ہی کہیں سے مل جائے، اور کہنے لگے ایک جگہ تھوڑا سا پانی نظر آیا تو ڈائریکٹ وہاں پر منہ ڈالے کہ اگر ہاتھ لگایا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ پہ پانی لگ جائے، وہ پانی کم ہو جائے گا، اب ہاتھ پہ پانی جو لگے گا وہ 2 قطرے 3 قطرے لگے گا نا، تو گدلا پانی کہیں پڑا ہوا نظر آیا تو یہ نہیں دیکھا یہ پانی ہے یا پیشاب ہے، پسینہ چاٹ چاٹ کے گزارا کر رہے تھے، جو پسینہ نکلتا تھا اس کو چاٹ کے گزارا کرتے تھے، اور جب 3 دن کے بعد پانی ملا ہے تو پھر یہ حالات ہوئی۔ تو تسقا من عین آنیہ، ان کو پلایا، اور یہ لوگ پیئیں گے، مشقت ایسی ہوگی، تکلیف ایسی ہوگی، من عین آنیہ، کھولتا ہوا، پیاس کی شدت ایسی ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیس لہم طعام، ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا، الا من ضریع، الا من ضریع، کانٹے دار جھاڑ کے علاوہ۔ ضریع کوئی خاص پودا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، ضریع خاص پودا نہیں ہے، من ضریع کانٹے دار جھاڑ کو ضریع کہتے ہیں، جو ریگستانوں میں جھاڑ ہوتی ہے کانٹے دار، اس کانٹے دار جھاڑ کو ضریع کہتے ہیں۔ بعض حضرات نے کہا نہیں، ضریع سے وہی درخت مراد ہے جو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور وہ درخت ہے زقوم کا، لیس لہم طعام الا من ضریع، کانٹے دار جھاڑ جو ہے وہ زقوم ہے۔ دیکھیں عرب میں جو زقوم ہے وہ ایک طرح کا پودا ہوتا ہے، یہ اس طرح کا پودا ہوتا ہے جو عرب کے اندر ہوتا ہے، یہ زقوم ہوتا ہے، اس میں کانٹے ہوتے ہیں، اور اس کے پھل کا انہا، وہ ان کا سر ایسے ہوتا ہے، رؤوس الشیاطین، جیسا کہ شیطان کا سر ہوتا ہے، تو یہ زقوم کے پودے کی ایک شکل ہے، یہ زقوم کا پودا ہے، یہ کانٹے دار ہوتا ہے، اس کو ہاتھ لگانا آسان نہیں ہوتا، اور بعضی حضرات لیکن جو زقوم الہندیہ ہے، یعنی ہندوستان کا زقوم ہے، وہ یہ ہے تھوہر کا درخت،
تھوہر کا درخت ہے، یہ تھوہر یہ ہوتا ہے، آپ اس کو جانتے ہیں، یہ کانٹے دار ہوتا ہے، شاید میں آپ کو یہاں دکھا سکوں کہ اس کے کانٹے آپ سب جانتے ہی ہیں یہ اس کے کانٹے کیسے دکھائی دے رہے ہیں۔ بعض حضرات نے اس کو کہا، بعض حضرات نہیں، ایک ہی فرد ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ یہ دیکھو یہ اسٹرابری ہے، یہ اسٹرابری نہیں ہے جی، یہ ذہن میں رکھیں، اسٹرابری کا جو درخت ہے اس کے اوپر کوئی کانٹا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور زقوم جو ہے اس کے اندر کانٹے ہوتے ہیں۔ تو بعض حضرات نے کہا یہ ہے، اور بعض حضرات نے کہا نہیں یہ زقوم ہے۔ تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تقریباً دونوں ایک ہی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لمبوترا ہوتا ہے اور یہ چوڑا ہوتا ہے، یہ دونوں نسل ایک ہی ہیں، اور اس کے اوپر اگنے والا پھل جو ہے وہ یہ ہے، لیچی ٹائپ اس کا پھل ہے، لیکن خشک ہو کے نا یہ ایسے ہی بن جاتا ہے کہ یہ ایک طرف سے پھٹتا ہے، اور اس میں اس طرح کا نہا اور رؤوس الشیاطین، جیسا کہ شیطان کا سر ہوتا ہے، یہ ایک احتمالی شکل شیطان کی جو بنائی جاتی ہے وہ اسی کی طریقے سے بنائی جاتی ہے۔ تو تو یہ ہے، یہ تھوہر کا درخت ہے۔ اچھا، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ کیا حلال اور کیا حرام ہے، تھوہر سے حکما حکیم دوائی بناتے ہیں، اور ایسے ہی ببول کانٹے دار، تو جھاڑی، زری جو ہے وہ کانٹے دار جھاڑی کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی زری کا استعمال، اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جہنم کی کسی چیز کی کوئی حقیقی صورت نہیں ہے۔ اگر حقیقی صورت میں جہنم کا ایک قطرہ پانی بھی اگر آ جائے تو دنیا جو ہے وہ ابل جائے گی، یعنی اتنی زیادہ اس کے اندر حدت اور گرمی ہے۔ اسکول کا مجھے نہیں پتا اسکول کیا ہوتا ہے، البتہ مجھے جو معلوم ہے وہ یہ معلوم ہے کہ ہمارے جامعہ اسلامیہ پشاور ایک مدرسہ ہے، جامعہ اسلامی پشاور، اس جامعہ اسلامی پشاور میں ان حضرات نے جو قرآن مجید میں جتنے بھی درخت آئے ہیں ان سب درختوں کو اگایا ہوا ہے، تاکہ لوگوں کے سامنے ایک حقیقی صورت دکھائی جا سکے کہ جو وہ پودے ہیں وہ کون سے ہیں۔ تو وہاں پر جو تھوہر، جو زقوم اگایا ہے تو وہ یہ تھوہر ہی کو اگایا ہوا ہے، اور زقوم کو انہوں نے جو جو نام دیا ہے وہ کوئی اور نام دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ 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 ہے اپیونٹیا کا درخت ہے۔ اپیونٹیا میں یہاں لکھ دیتا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے اس کو سرچ بھی کیا ہے، تو سرچ کرنے کے بعد مجھے تھور کا درخت ہی ملا ہے، یہ کوئی بھی اس کے نام سے سرچ کر سکتا ہے، تو یہ ہے، اور جو اس کا بایولوجیکل نام ہے، بہت سے وہاں جو لگانے والے لوگ ہیں وہ ایسے ہی لوگ نہیں ہیں، بلکہ ان حضرات نے باقاعدہ نباتاتی ماہرین سے رابطے کیے ہیں اور پھر یہ درخت لگائے ہیں۔ تو یہ زقوم ہے، اور اردو نام اس کا تھوہر ہے۔ تھوہر ہم بولتے ہیں وطن میں، یہ تھوئر ہے، تھوئر، اور برل وٹ ایور کیا ہے اس کی ڈیٹیل ہمیں اتنی تفصیل نہیں پتا، اور چونکہ یہ نباتاتی ماہرین ہی اس کو کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے، تو یہ ایسی چیز ہوگی لا یسمن ولا یغنی من جوع، لا یسمنو، نہ ان کا یسمنو سمین موٹا ہونے سے ہے، لا یسمنو، نہ وہ اس کا پیٹ بھرے گی، ولا یغنی من جوع، اور نہ بھوک سے کچھ تسلی دے گی، نہ بھوک مٹائے گی نہ وزن بڑھائے گی، ٹھیک ہے، لا یسمنو نہ ان کا وزن بڑھائے گی، ولا یغنی، یہ ہینگ ہو رہا ہے میرے پاس، تو ہم اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، اس کی ڈائریکشن چینج کی ہے۔
کیا آپ حضرت کو آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ وزن بڑھائے گا، ولا یغنی من جوع، اور نہ بھوک مٹائے گا. لا یغنی من جوع ایک محاورہ ہے، اس کا معنی ہے کہ بھوک میں کوئی فائدہ دینا. تو یہ نہ وزن بڑھائے گا اور نہ بھوک میں کوئی فائدہ دے گا، یعنی نہ ہی بھوک مٹائے گا. یہ یہاں تک ہو گیا اہل کفر کا تذکرہ. جو اہل کفر کے آخرت میں انجام ہوگا اس کا بیان یہاں تک مکمل ہو گیا. آگے اہل ایمان کا بیان آ رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اہل ایمان میں شامل فرما دے. وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن کچھ چہرے ہوں گے جو تر و تازہ. ناعمہ، ناعمہ اصل میں نعمت سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسے چہرے جن پر نعمت کا اثر ہوگا. وجوہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے، ناعمہ، جو کہ تر و تازہ ہوں گے، جو کہ تر و تازہ ہوں گے یعنی نعمت سے پر ہوں گے. لسعیہا راضیہ، لسعیہا راضیہ، لسعیہا، سعی کہتے ہیں محنت کو، ہاں ان کی محنت، وہ اپنی محنت سے راضیہ جو انہوں نے دنیا میں کی، یا بریکٹ میں لکھیں گے، ٹھیک ہے. لسعیہا اپنی محنت کے لیے، راضیہ وہ راضی ہوں گے، یعنی مطمئن ہوں گے اپنی محنت سے کہ ہم نے جو دنیا میں کیا، شکر ہے ہم نے کر لیا، الحمدللہ ہم نے کر لیا. پیغام ہے، آواز اچانک کہیں ہو جاتی ہے. میں تو اسی پوزیشن پہ بیٹھا ہوں اور لیپ ٹاپ کے نیچے بھی میں نے سیٹنگ کر دی ہے تاکہ گرم نہ ہو. دیکھیں کیا ہوتا ہے. لسعیہا اپنی محنت پر مطمئن ہوں گے. یہ دنیا میں انسان اللہ کے راستے میں لگتا ہے، لگتے لگتے انسان 30 سال کا ہو جاتا ہے، ٹھیک، 30 سال کے بعد 40 سال کا ہو جاتا ہے، 40 سال کے بعد 50 سال کا ہو جاتا ہے، 50 سال کے بعد 60 سال، پھر 80 سال، اس کے بعد عام طور پہ ختم ہو جاتا ہے. اب جو شخص دین میں لگتا ہے نا، اس کے یقین کا جو لیول ہوتا ہے، وہ یقین کا لیول، تو لیول کو سمجھنے کے لیے نا ہم ایک گراف بناتے ہیں. اس لیول کو سمجھنے کے لیے گراف سمجھے. لسعیہا راضیہ، اپنی محنت پر مطمئن ہوگا. تو کیسے مطمئن ہوگا ذرا دیکھیے. یہ اس کی محنت کی ایک لائن ہے، یہ ٹائم لائن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ محنت کے لیے، یہ محنت کے لیے اطمینان ہے، ٹھیک ہے. تو جو یہ ہے ٹائم لائن، ٹھیک ہے، اور یہ ہے اطمینان، ٹھیک ہے. جیسے جیسے انسان کی محنت بڑھتی جاتی ہے، 30 سال کا ہوا، 40 سال کا ہوا، 50 سال کا ہوا، 80 سال کا ہوا، 100 سال، ٹھیک ہے. جیسے جیسے انسان کی محنت بڑھتی ہے نا، تو سیٹسفیکشن کا لیول بھی بڑھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کا ڈائریکٹ سیٹسفیکشن لیول اس پہ چلا جائے گا، ایسا نہیں ہوتا. طریقہ کاری ہے، کبھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، کبھی اپ ہو جاتا ہے، کبھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، کبھی اپ ہو جاتا ہے. پھر سیٹسفیکشن لیول یہ آتا ہے، کبھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، کبھی بہت نیچے چلا جائے گا، کبھی بہت اوپر آ جائے گا. کوئی تکلیف آئی، سیٹسفیکشن لیول پتہ نہیں میری مضبوطی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب قیامت کے دن آئے گی، قیامت کا دن آئے گا، تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سیٹسفیکشن لیول 100% ہوگا، 100% ہوگا اس کا سیٹسفیکشن لیول، کہ وہ اپنے اس چیز پر مطمئن ہوگا، یعنی وہ اس لیول پر ہوگا سیٹسفیکشن. بھلے سے دنیا میں کمزور تھا، تو آخرت میں آ کے سیٹسفیکشن لیول کانسٹینٹ ہو جائے گا. کیا ہے کہ دنیا میں انسان کا نفس 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ، ایک ہے نفس مطمئنہ، ٹھیک ہے. جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو نفس امارہ ہے، جب وہ گناہ چھوڑنے کی فکر کرتے ہیں تو نفس لوامہ بن جاتا ہے.
اور مرنے تک نفس لوامہ ہی رہتا ہے. جب انسان کا انتقال کا وقت ہوتا ہے وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، انتقال کے وقت بنتا ہے. ٹھیک ہے؟ یا مرنے کے بعد اس کا نفس انبیاء کا نفس مطمئنہ دنیا میں ہی ہوتا ہے. اور ہم جو ہیں وہ مرنے کے بعد اس لیول پہ جائیں گے کہ ہمارا نہ اس قدر محنت ہوتی ہے، نہ ہم اس قدر اس کے قابل ہوتے ہیں. تو دیکھیں جی، نفس مطمئنہ بن چکا تو لسعیہا راضیہ، وہ اپنی محنت سے مطمئن ہوں گے. لسعیہا راضیہ، اور راضی ہونے کی وجہ ہے دائیں بائیں کا ماحول. دنیا کے اندر دائیں بائیں کا ماحول ایسا نہیں. آج آپ ایک اچھا کام کریں گے، کل ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی. پھر آپ اچھا کام کریں گے، کل ایک نئی مصیبت کھڑی ہوگی. پھر آپ ایک اچھا کام کریں گے. تو خوشی تو دو مصیبتوں کے درمیان کے خالی وقت کو خوشی کہتے ہیں. لہٰذا دنیا میں تکلیفیں تو آئیں گی. فی جنت عالیہ، لیکن وہاں پر جو ہے وہ اونچی جنتوں میں ہوں گے. یعنی جنت جو ہے، اس سے ایک بات سمجھ میں آتی، مفسرین نے لکھا ہے. اوہو، پیچھے ایک مضمون رہ گیا، اہم مضمون تھا، وہ رہ گیا. میں نے اس کا حاشیہ بھی دیا ہوا ہے. میں یہ مضمون پورا کر لوں پھر اس کے پاس دوبارہ آتا ہوں. فی جنت عالیہ، جنت کا جو مقام ہے، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جنت کا مقام اونچا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جنت اپنے درجے کے اعتبار سے کسی اونچے مقام پر موجود ہے. فی جنت عالیہ، اور پھر تمام مومن جو ہے وہ جنت عالیہ میں ہوں گے. ٹھیک ہے، کوئی ایسا مومن ہے ہی نہیں جو جنت سفلا، یعنی کوئی ایسی جنت ہے جو نیچے ہوگی. جنت تو جنت عالیہ ہی ہے. لیکن دنیا کا یہ مقام ہے، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے جہنم کا یہ مقام ہے اور جنت کا یہ مقام ہے. کوئی اونچا مقام ہے، یعنی جس کی، اب دیکھیں جی، یہ ڈائریکشن کیسے پتا چلے گی؟ تو یہ نیچے ہے اور یہ اوپر ہے. دیکھیں ایک بال ہے نا، ایک بال ہے، تو بال کے اندر کون سی جگہ نیچے ہوتی ہے اور کون سی جگہ اوپر ہوتی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی واضح نہیں کر سکتی یہ بال کی نچلی جگہ یہ اوپر والی جگہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ کون سی جگہ نیچے ہے اور کون سی جگہ اوپر ہے کائنات کے اندر. تو اللہ رب العزت نے اس حساب سے رکھی. لہٰذا ہم نہیں جانتے عالیہ سے اونچی، ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ اونچا مراد ہے، لیکن اونچے سے کیا مطلب، کون سی جگہ مراد ہے ہم نہیں جانتے. لیکن اتنا پتہ ہے کہ یہ بہت اعلیٰ ترین مقام ہے. فی جنت عالیہ، اونچی جنت ہے. اس جنت کی صفات اللہ بیان فرما رہے ہیں. لا تسمع فیہا لاغیہ، اس کے اندر تم نہیں سنو گے. اس کے اندر لا تسمع، جس میں وہ جنتی نہیں سنیں گے لغو بات. لاغیہ کوئی لغو بات، لاغیہ لغو بات، یعنی ایسی کوئی بھی بات کہ فضول قسم کی ہو، بیکار قسم کی ہو. یعنی وہاں ہر چیز اور ہر بال اپنے اندر ایک نیا ذائقہ لیے ہوگا. ہر نوالا اور ہر لقمہ اپنے اندر ایک نئی چاشنی لیے ہوگا. ہر ادا اور ہر معاملہ وہاں پر، دنیا میں بہت سی چیزیں لغو ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں لغو ہوتی ہیں، لیکن ہر لغو کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے، ہر لغو کی ایک حیثیت ہوتی ہے. لیکن جنت کے اندر کوئی بھی چیز دیکھیں، جیسے گاڑی ہے، گاڑی کے اندر چابی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، گاڑی کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ جیسے مڈ گارڈ لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ مٹی روکنے کے لیے لگے ہوتے ہیں. لیکن گاڑی کی سیٹ کا جو درجہ ہے وہ مڈ گارڈ کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ایسے گاڑی کے ٹائر کا جو درجہ ہے وہ اس کے شیشے کا نہیں ہوتا. البتہ وہ اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتی ہے. تو یہ دنیا کے اندر درجات ہیں، لیکن آخرت میں کوئی بھی چیز کم درجے کی ہوگی ہی نہیں. تو نہ جانے کیسی دنیا ہوگی وہاں پر. آپ دیکھیں ایک بیڈ روم ہے، بیڈ روم کے اندر اے سی لگا ہوا ہے، پنکھا لگا ہوا ہے. پنکھے کا درجہ چھوٹا ہے، اے سی کا درجہ بڑا ہے. لہذا پنکھا اے سی کے مقابلے میں لغو ہے، کمزور ہے. ٹھیک ہے، جب اے سی چلے گا تو پنکھا بند ہو جائے گا. جب ایک خوشبو لگے گی تو دوسری خوشبو ختم ہو جائے گی. تو دنیا میں ہر چیز میں درجہ ہے، آخرت میں ہر چیز ہی اعلیٰ درجے کی، اس میں کوئی چیز کم درجے کی ہوگی ہی نہیں. تو نہ جانے کیسی دنیا ہوگی.
لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، کوئی بیکار بات نہیں سنیں گے۔ لاغیہ میں ایک تو بات مراد ہے، اور بھی اس طرح کی چیزیں مراد ہیں۔ فیہا عین جاریہ، فیہا عین، اس کے اندر عین چشمے ہوں گے، جاریہ جو کہ جاری اور ساری ہوں گے۔ بہت سے چشمے روایات میں ذکر ہیں، بہت سے چشمے، انا اعطیناک الکوثر، کوثر ایک چشمہ ہے، تسنیم ایک چشمہ ہے، سلسبیل ایک چشمہ ہے، زنجبیل ایک چشمہ ہے۔ تو ایسے چشمے قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیے۔ روایات میں ریان نام کا چشمہ، اسی طریقے سے شہد کی نہر، اسی طریقے سے شراب کی نہر، خمر کی نہر، ٹھیک ہے۔ وہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جس کے عجیب و غریب مقامات ہیں اور عجیب و غریب درجات ہیں۔ فیہا عین جاری، اور پھر وہ عین جاری جو ہوں گے، وہ چشمے جو ہوں گے، وہ عجیب و غریب طرز کے ہوں گے۔ یعنی دنیا میں ایک چشمہ ہے جس کو ہم فوارہ کہتے ہیں کہ یہ فوارہ ہے، دنیا میں ایک چشمہ ہے جس کو ہم فال کہتے ہیں، آبشار کہتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا کے اندر کوئی بھی خوبصورتی، کوئی بھی خوبصورتی، چاہے کشمیر کی وادی ہو اور چاہے نیاگرا فال ہو، ٹھیک ہے، یا دبئی کا ڈانسنگ واٹر ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، وہاں خوبصورتی پانی کے بغیر نہیں۔ آپ کسی بڑے ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں وہاں یا تو فوارہ لگا ہوگا، یا پھر وہاں ایکویریم رکھا ہوا ہوگا۔ ہم اس دفعہ جدہ ایئرپورٹ کے، جو جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، وہاں پر تین منزلہ ایکویریم رکھا ہوا تھا، اور اس کے اندر اتنی بڑی بڑی مچھلیاں اور اتنی خوبصورت لگ رہی تھیں کہ میں اس سے نظر نہیں ہٹا پایا۔ یعنی وہ ایسی کوئی خوبصورت چیز تھی کہ میرا دماغ ہل گیا کہ کوئی ایسی خوبصورتی بھی ہو سکتی ہے۔ میرا تو اتنی جگہوں پہ جانا نہیں ہوتا، آپ حضرات میں بہت سے لوگ ہیں جو دنیا میں ادھر ادھر بہت جگہوں پہ جاتے ہیں، اور وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک تو حج ٹرمینل ہے اور ایک، لیکن دنیا میں کہیں بھی کوئی خوبصورتی جو ہے، دنیا میں کہیں بھی کوئی خوبصورتی وہ پانی کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ تو فیہا عین جاریہ، اچھا یہ سوال آئے میں دیکھ نہیں سکا، جنت کے 7 درجے ہوں گے، یہ صحیح نہیں جی، جنت کے 7 درجے ہوں گے۔ میں کہہ رہا ہوں فی بندہ، ایک بندے کے لیے کوئی بھی چیز وہاں پر لغو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب کوئی بھی چیز وہاں لغو نہیں ہوگی، کیسے نہیں ہوگی یہ ہمیں نہیں پتا، تو اللہ جانتے ہیں کہ کیسے ہوگا۔ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ کس کو کیا کہہ سکتے ہیں، انسان کا ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، کس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں آپ کا سوال نہیں سمجھا۔ ٹھیک ہے جی، فیہا عین جاریہ، فیہا سرر، سرر کہتے ہیں سریر، چارپائی کو کہتے ہیں، اور چارپائی کی جمع سرور۔ یہاں پر چارپائی سے مراد کرسی ہے، تخت ہے، تخت مراد ہو سکتا ہے، کرسی مراد ہو سکتی ہے۔ یہ بادشاہوں کے لیے ایسی کرسی بنائی جاتی تھی جو کہ تخت ہوتا تھا۔ اللہ نے توفیق دی تو ہم اس کو بھی پڑھیں گے۔ سرر مرفوع، اونچی کرسیاں ہوں گی، یعنی اونچی کرسیاں ہوں گی، یعنی بڑی جیسے بادشاہ کے محل میں سب سے اونچی کرسی بادشاہ کی ہوتی ہے نا، تو ایسی فیہا سرر مرفوع، مرفوع کہتے ہیں اونچی کو، تو ان کی اونچی اونچی کرسیاں ہوں گی، نشستیں ہوں گی۔ وہ اکواب موضوعہ، وہ اکواب، اکواب کوب سے ہے، کوب کی جمع ہے، کوب کا مطلب ہے پیالہ، لیکن اکواب خوب ایسے پیالے کو کہتے ہیں، دیکھیں دو طرح کا پیالہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایک کپ ہے، اور اس کے اس طرف ایک کان بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے پکڑنے کے لیے، یہاں سے پکڑنے کے لیے، اس کو کوب نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ ایسا کوب جس میں یہ پکڑنے کی چیز نہ بنی ہو، ٹھیک ہے، جیسا کہ پیالہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ گلاس ہوتا ہے،
تو وہاں ایسے پیالے ہوں گے جن میں پکڑنے کی چیز نہیں بنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کو جیسے ہم گلاس کو ہاتھ سے پکڑتے ہیں، اس کا سائڈ میں ہینڈل نہیں ہوتا، تو وداؤٹ ہینڈل جو برتن ہوتا ہے اس کو کوب کہتے ہیں۔ واکواب موضوع، اور برتن رکھے ہوئے ہوں گے، موضوعہ رکھے ہوئے ہوں گے، ونمارق مصفوفہ، نوارق ونمارق مصفوفہ، اور نمارق کہتے ہیں تکیے کو، ٹھیک ہے؟ تکیے مصفوفہ لائن میں لگے ہوئے ہوں گے۔ کسی بڑے ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں نا، تو وہاں آپ کی جو سیٹ ہوتی ہے اس سیٹ میں لائن سے تکیے لگائے ہوتے ہیں، جو لائن سے تکیے لگائے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو صوفوں کا رواج ہو گیا، لیکن قدیم تہذیب میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ قدیم تہذیب میں آپ کسی کے ڈرائنگ روم میں، یعنی اس کی بیٹھک میں جاتے تھے، تو بیٹھک میں آپ جاتے تھے تو وہ ایک قطار میں، آج بھی افغانستان میں یہ کہ ایک اونچی اونچی نرم نشستیں لگی ہوتی ہیں، اور میں چند ایک افغانی حضرات کے یہاں نکاح پڑھانے گیا تھا، تو یوں اونچی اونچی نشستیں لگی ہوتی ہیں، اور ان نشستوں پر جو ہے وہ تکیے لگے ہوتے تھے۔ تو وہ نمارق، ایک لائن میں جو تکیے لگے ہوتے ہیں، اس کا ایک حسن ہی الگ ہوتا ہے۔ وہ نمارق مصفوفہ، وہ تکیے لگے ہوتے ہیں صفوں میں، ایک قطار میں، اور وہ ضرابی مبسوسہ، اور ضرابی کہتے ہیں زربا کہتے ہیں کارپیٹ کو، ٹھیک ہے، نرم قالین کو، وہ ضرابی مبسوسہ، اور قالین بچھے، مبسوسہ کہتے ہیں بچھے ہوئے، اور بچھے ہوئے قالینوں کے وہ ایک منظر کھینچا ہے اللہ رب العزت نے، ہم ایسا منظر کھینچے کہ ہم چشم تصور سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پیچھے ایک چیز رہے گی، عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ، اور یہ جو ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اس کو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ آج کا سبق بس یہیں تک رکھتے ہیں، تھوڑی دیر میں ہم بیشتی زبر شروع کر رہے ہیں، بس 2 سے 3 منٹ لگیں گے، ہم انشاءاللہ